محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس فہم ادراک معزز اور باوقار ایوان میں جو قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تیرے عشق کی کرامت یہ اگر نہیں تو کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے تم اس پر احسان کرو۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ صدر علی وقار، حقیقت یہ ہے کہ آج مادیت پرستی کے جو خراب نتائج ہیں ان کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی دینی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ محنت، دیانتداری، صبر و شکر، قناعت اور سادگی کی راہ چھوڑنے کا یہی انجام ہونا تھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے بعد میرے حریف آئیں گے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں گے۔ اگر میں کہہ دوں کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلتا ہے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس بات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات تو واضح ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ معاش سے مراد مالی حالت ہے، روزی ہے، روزگار ہے، تجارت ہے اور کاروبار ہے، جبکہ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کے رویوں کو برداشت کرنا اخلاق ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو جناب اسپیکر، معاش کا تعلق اس دنیا سے ہے جبکہ اخلاق کا تعلق دونوں جہانوں سے ہے۔ معزز اور باوقار ایوان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے کیونکہ معیشت تو خود اخلاقیات کی محتاج ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہماری معیشت کمزور ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے اخلاقیاتی کمزوریاں ہیں، جیسا کہ جھوٹ، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، رشوت، خیانت جیسے افعال و اخلاق کے ساتھ کیا معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے ترقی یافتہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم شعیب بہت بڑے تاجر تھے۔ نبی وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کہ لوگوں کو کم تول کر مت دو۔ نہ ماننے کی وجہ سے ترقی یافتہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ مفلسین حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی بھی کچھ زبانی سنیں، بچوں کو جو روز ہی بھوکا سلا دیتی ہے۔ اس کے دامن پر لگے داغ بھی یہ کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ Gentlemen, esteemed educators and my fellow students, Assalamu alaikum. Today I stand before you to delve into a question that has intrigued minds for centuries, for generations. Can money buy happiness? True happiness resides in the warm sensation of human connection. True happiness resides in the richness of our experiences. Consider the laughter, consider the giggles, consider the chuckles and the fun shared with friends. Consider the embrace and the bond of family. Allow me to share a timeless truth. Money can't buy happiness. It's a cliche, but cliches often hold profound wisdom. As the great Bob Marley once said, money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end. Yet, let us not be blinded by the attraction of riches. From our money
money can provide temporary pleasures, it cannot guarantee lasting happiness. The poet Khalil Gibran reminded, you give but little when you give of your possessions. You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. Team members of this imposing house, first of all, Assalamu alaikum. My name is Muhammad bin Rafi. As we draw near to the conclusion of this critical debate, I urge the Assembly to consider the far-reaching implications of rejecting online learning in schools. While the motion has been presented with valid concerns regarding the potential drawbacks of online education, it is essential to acknowledge the significant benefits that online learning brings to the table. Let's see where we are in the debate till now. As I'll be concluding the debate, as I'll be making it easy for the judge to look for the flaws that were made by the opposition speakers, I'll make them look for the positive side that our side has made. The government have given only these arguments and they were countered by the opposition. Online learning is when you don't come to school and learn from home. And it's not a simple yes or no answer. I understand, and there's a lot to unpack. So let's take a closer look. The proposition speaker mentioned that laptops and devices are expensive nowadays. But people who in rural areas have advantages, as devices nowadays have been lowered to certain prices that are affordable and people can buy.